الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار وقال اللہ تعالی آخرا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ العظیم۔ جنتی لوگ اور جنتی لوگوں کی پہچان۔ جنتی لوگ اور جنتی لوگوں کی پہچان کیا ہے اور جنتی لوگ ہوتے کیسے ہیں؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جنتی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، متعدد آیات ہیں اس تعلق سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کی، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ کیا فرمایا؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے اور ایمان کامل لاتا ہے، ایمان کے جو اصول اور ضوابط ہیں، جو شرائط ہیں، اس شرائط پر اپنے ایمان اور عقیدے کی پختگی کو قائم رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ جب وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اعمال صالحہ کے بدلے میں ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ اسی بات کو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار۔ دوسری آیت کریمہ میں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے اس جنت کا وعدہ فرما لیا ہے جس جنت کے نیچے نہریں جاری۔ اور جگہ متعدد آیات ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جنت اور باغ بہشت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ جنتی لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ایمان، مضبوط ایمان اور اعمال صالحہ، اچھے اعمال۔ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے تقاضے کو پورا کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، زندگی میں اللہ رب العزت کے حکم اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں جب زندگی میں ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایسا شخص جنتی ہی ہوگا اور وہ جنت میں ہی جائے گا۔ چونکہ جنت ملنے کے جو وعدے ہیں قرآن و حدیث میں، جو وعدے ہمیں ملتے ہیں، جو باتیں ملتی ہیں جنتی کی پہچان کے تعلق سے اور جنتی ہونے کے تعلق سے، وہ یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے، حدیثیں بھی ہمیں اسی بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو بہت مضبوط بنانا چاہیے اور اعمال صالحہ خوب کثرت سے کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنتی لوگوں کے تعلق سے حضرت حارث راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کے ایک جماعت سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں، اہل جنت کی پہچان نہ کرا دوں، شناخت بتاؤں، جنتی کون لوگ ہوتے ہیں؟ الا اخبرکم باہل الجنہ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ قال، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو ضعیف مضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جنتی کی پہچان یہ ہے کہ جنتی لوگ یعنی وہ لوگ جو تمہیں ضعیف اور کمزور دکھیں، جسم جثہ کے اعتبار سے اور دیگر اعتبار سے کمزور دکھیں،
لیکن وہ ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ، کہ اگر وہ اللہ تعالی پر قسم کھا لے کسی بات کی، اللہ کی ذات کو لے کر قسم کھا لے، لأبرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم پوری فرماتا ہے، اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ جنتی کی پہچان بتائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کی پہچان نہ بتا دوں کہ جہنمی لوگ کیسے ہوتے ہیں، بتاؤں تمہیں؟ الا اخبرکم باہل النار، قالوا بلا، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ جہنمی لوگ کیسے ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلو اتل جحاف متکبر، کلو اتل جواز متکبر، کہ جہنمی وہ شخص ہے جو بڑا اڑیل، بڑا ہی زور آور اور متکبر، مغرور، یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے، جہنمی ہونے کی پہچان بتائی۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ بندے کے اندر تواضع انکساری ہر حال میں چاہیے۔ تواضع اور انکساری پر اللہ کو پیار آتا ہے۔ تواضع انکساری جنتیوں کی صفت ہے، بندگی کی صفت ہے، بند ایک اچھے مومن کی پہچان ہے، اور جنتی ہونے کی علامت ہے کہ اس بندے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ 100% اس بندے میں اور اس بندی میں تواضع بھی ہو اور انکساری بھی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو تجارت، معاملہ، کاروبار، معاشرت، اسی طریقے سے کسب مال یعنی روزگار کمانے کا طریقہ، دنیا کی زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط، اسی طریقے سے آخرت اور آخرت میں نجات پانے کا طور طریقہ اور ذریعہ۔ گویا کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ اللہ راضی ہو اور تم کامیاب ہو کر دنیا سے جاؤ، اور آخرت میں جب جاؤ تو تمہاری آخرت بھی سمر جائیں اور آخرت بھی اچھی طریقے سے گزر جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، اور اتم درجے میں آپ نے صحابہ کی تعلیم فرمائی۔ تواضع انکساری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور جنتیوں کی پہچان کرائی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، جس شخص میں تواضع ہوگی، انکساری ہوگی، اور اللہ رب العزت کے تعلق سے اطاعت و تابعداری کا جذبہ ہوگا اور سنتوں پر عمل کیا جا رہا ہوگا، تو ایسا شخص انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ایسے شخص کو جنت میں جگہ ملے گی اور ایسا شخص جنتی ہوگا انشاءاللہ۔ اور برعکس اس کے کہ جس شخص میں یہ چیزیں نہ ہوں گی، جو متکبر ہوگا، اڑیل ہوگا، گھمنڈی ہوگا، بڑا زور آور ہوگا، بد خلق اور بد مزاج ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ اسے جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ اللہ سے تکبر بہت بری چیز ہے، تکبر اتنی بری چیز ہے کہ تکبر کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، انسان حق کو قبول نہیں کرتا، وہ سب کو اپنے آگے گھٹیا اور کمتر سمجھتا ہے، ذلیل اور رذیل جانتا ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر کسی دائرے میں بھی آ جاتا ہے، کسی مادے میں آتا ہے، لہذا تکبر سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تکبر کرنے والا بندہ، اڑیل بندہ، گھمنڈی بندہ، مغرور بندہ، بد خلق بندہ، بد مزاج بندہ، جنت اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنائی۔ جنت اللہ نے تواضع، انکساری، خاکساری، ملنساری، اچھے اخلاق، اچھے کردار، میٹھے بول، اچھی چال چلن، اچھی عادت، طور طریقے، اچھی عادتیں اور اطوار، اور اسی طریقے سے اچھے رنگ ڈھنگ جو ہمارا اللہ چاہتا ہے،
جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے. جو شخص اس طرز عمل پر زندگی گزارے گا انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا. جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس شخص میں جنتی ہونے کی علامت اور جنتی ہونے کی پہچان ہے. حضرت ابن حبان اور ابن ابی شیبہ اور حاکم، ان کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نیزہ لگ گیا تھا، جب ان کے پیٹ میں زخم آیا تھا، جب وہ زخمی ہو گئے تھے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کو جنت کی بشارت ہو. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابن عباس کہہ رہے. اور کس سے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ کو جنت کی خوشخبری ہو، کہ آپ اس وقت ایمان لائے، مسلمان ہوئے جب لوگ کفر پر تھے. اس وقت آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو لوگ ذلیل کر رہے تھے، رسوا کر رہے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ آپ سے راضی تھے، اور آپ نے حکومت کی اور خلافت کی. خلافت، آپ کی خلافت میں دو لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جنہیں آپ کی خلافت سے کوئی اختلاف ہو، اور اب تو آپ کو شہادت بھی ملنے والی. معلوم ہے کیا فرمایا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین نے؟ فرمایا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دوبارہ کہنا اس بات کو. انہوں نے پھر دوبارہ دہرایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ قسم ہے اللہ رب العزت کی، اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے پوری کائنات، پوری دنیا میں جتنے بھی سونا چاندی ہے سب مجھے مل جائیں، اور مرنے کے بعد جو خدشات مجھے لاحق ہیں، مرنے کے بعد جو خدشات مجھے پیش آنے والے ہیں اور جن خدشات سے میں دوچار ہو رہا ہوں، اگر ساری دنیا کے سونے چاندی مجھے مل جائیں اور وہ میں سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں اس خدشات سے بچنے کے لیے، تو میں ایسا کر سکتا ہوں. یعنی کہ تم مجھ عمر کو آخرت سے بے فکر ہونے کے لیے کہہ رہے ہو، میں بے فکر ہو جاؤں؟ میں بے فکر نہیں ہو سکتا. کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو مرحلہ ہے، وہ مرحلہ بے فکری کا مرحلہ نہیں ہے. کہ مجھ عمر کو اگر پوری دنیا کی چاندی اور سونے مل جائیں تو میں اس خدشات سے بچ سکتا ہوں ان سونے چاندی کو دیکھ کر، تو میں ایسا کر سکتا ہوں. میں ایسا کر سکتا ہوں کہ آخرت اور آخرت کے خدشات سے بے فکر ہو جانا یہ دانش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے. بتائیے حضرت عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس امت میں دوسرا مقام ہے آپ کا، بحیثیت امتی ہونے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا درجہ ہے آپ کا. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آخرت کے خدشات سے بے فکر ہو جانا یہ دانش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں، کہ آخرت میں جو خدشات لائق ہوں گے ہمیں بہرحال اس کی ہر وقت تیاری کرنی چاہیے. تو ڈر ہو اللہ سے تو اس انداز میں ہو جس انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیا تھا. امید ہو حضرت عمر جیسی امید. اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں ہر وقت پر امید رہنی چاہیے، اور پر امید ہو کر اچھی محنت اور اچھی کوشش کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے غضب و غضب سے اس انداز میں ڈرنا چاہیے کہ ہم سے کسی طرح کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہ ہو جائے، کوئی چھوٹی بڑی خطا سرزد نہ ہو جائے. ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے اور بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو جنتی اور اہل جنتی ہونے کی پہچان اور علامت اس طریقے سے بتائی گئی. حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن
اور مومنات، تمام مومن اور مومنات جنت میں جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ کے کرم سے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن امام طحاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی بے خبر نہیں ہو جانا چاہیے، کہ ہمیں عذاب کا خدشہ بھی ہر وقت لگا رہنا چاہیے، اور مرنے والوں کے تعلق سے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے عذاب ہو رہا ہو، لیکن بہرحال ہم کسی کو اللہ کی مغفرت اور بخشش سے نا امید نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کی رحمت اور بخشش سے پر امید بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی پکڑ و گرفت سے خطرہ اور خوف بھی محسوس کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا جز ہے اور یہی ایمان کا حصہ ہے۔ آئیے میں بھی اور آپ بھی سب عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ اپنے اندر جنتی ہونے کی صفات اور خوبیاں اور جنت میں جانے والے اعمال اور حرکات اور کوششیں کریں گے انشاءاللہ، اور جس بات پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ان باتوں اور ان کاموں کو ہم انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کریں گے، تاکہ ہم اپنے رب کو یہاں سے راضی کر کے جائیں دنیا سے انشاءاللہ، اور رب راضی ہوگا اپنے اطاعت اور تابعداری میں اور سنتوں کی پیروی اور اس کی اطاعت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔